बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब और सब सुनाएं, सब ठीक हैं। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 34 पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे सही पढ़ने और इसकी तफसीर बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो चलें शुरू करते हैं। कुरान पाक की सूरत बकरा की आयत नंबर 34। व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस आबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ये आयत जो है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो ये उसके मुतल्लक़ है। देखें वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। वही स्कूल ना, और याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से कहा, लिल मलाइका आते ही फ़रिश्तों से, तिस्जुदू कहा कि सजदा करो, वल आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसाजा दो तो सब सजदे में गिर पड़े, इल्लल इब्लीस स्वाए इब्लीस की। व आबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तो इसने इनकार किया, वस्तकबरा और तकबर किया, और वो काफरों में से हो गया। ठीक है, यानी इसका यह है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सारे सजदे में गिर पड़े, लेकिन इब्लीस नहीं गिरा। तो फिर वो गिरा भी नहीं और उसने तकबर किया और वो काफरों में से हो गया। ये इब्लीस जो है ना, ये कोई फ़रिश्ता नहीं था, क्योंकि फ़रिश्तों को तो अल्लाह ने हुक्म दिया था ना कि तुम सजदा में गिर जाओ, तो सारे सजदे में गिर गए थे। ये इब्लीस जो था ना, ये एक जिन था। तो उसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, देखें अल्लाह तबारक व तआला सूरत राफ में फिर बयान करते हैं कि जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि तू सजदा करने से तुम्हें किस चीज़ ने रोका। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इब्लीस से कहते हैं कि जब मैंने कहा था कि सजदा कर, तो तुम्हें किस चीज़ ने रोका कि तुमने सजदा नहीं किया। तो वो आगे से इब्लीस जो है वो आगे से कहने लगा कि मैं आदम से बेहतर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मट्टी से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बार बार इसका ज़िक्र किया है, बार बार। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार जो है ना वो ये आयतें दोहराई हैं कि ये जो इब्लीस है ये एक शैतान है, जैसे हम शैतान भी कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब इब्लीस को कहा, जब तमाम फ़रिश्तों को कहा कि सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया और ना ही वो सजदा करने वालों में शामिल हुआ। इसने तकब्बर किया। तकब्बर इस बात का कि उसने कहा कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, तो ये मिट्टी से खनखनाती हुई मिट्टी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैंने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से यानी कि पैदा किया है। तो उसने इसका गुरूर किया कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, तो मैं क्यों सजदा करूँ। फ़रिश्तों के सजदा करने और इब्लीस के सजदा ना करने का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि बार बार किया। जैसे बनी इसराइल में अल्लाह फरमाते हैं, और याद करो जब हमने फ़रिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो सब फ़रिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इसने कहा कि मैं इस शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया। फिर एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला सूरत कहफ में फरमाते हैं, और वो वक्त याद करो जब हमने फ़रिश्तों से कहा। यानी बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही आयत जो है ना वो बार बार दोहराई है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये इब्लीस जो था इसने सजदे से इनकार किया था। अल्लाह ताला सूरत कहफ में फरमाते हैं, और वो वक्त याद करो जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो फ़रिश्तों ने तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो जिन्नात में से था, लिहाजा इसने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। इस आयत से मालूम होता है कि इब्लीस फ़रिश्ता नहीं था। फ़रिश्तों मसलन ये फ़रिश्ता नहीं था, अगर होता तो ये तायद करता। अगर फ़रिश्ता होता तो अल्लाह के हुक्म को मानता ना। उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया है। इब्लीस जिन था, जिसकी वजह से इनकार कर बैठा। कुरान पाक की तमाम आयतें यानी कि जिन में इब्लीस वाक़या हुआ है। ये जो इब्लीस है ना, ये यानी कि फ़रिश्तों की जिन्स में नहीं था, ये जिन था, जिन। जब फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस मौजूद था। यानी ये बार बार देखें अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में
یہ جو سجدے والی آیتیں ہیں یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جیسے یہ دیکھیں سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. اس طرح سورۃ حجر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یہ ذرا مجھے پڑھنے کا یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی قرآن پاک میں بیان کی ہے نا، میں اس کو جب بھی پڑھوں نا تو مجھے بڑا ایسے خود میں جو ہے نا وہ سکون محسوس ہوتا ہے کہ شکر ہے یا اللہ پاک تم نے ہم نے سجدہ کرنے والوں میں سے پیدا کیا ہے، شکر ہے اس کا. دیکھیں اور وہ وقت یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے کھنکھناتے اور سڑے ہوئے گارے سے ایک آدمی بنا رہا ہوں. تو جب میں نے اس کے اعضاء کو مناسب شکل دی اور میں نے اپنی روح اس میں پھونکی تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. تو تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا. تو اللہ نے جب اسے پوچھا کہ تم نے سجدے میں کیوں شامل نہیں ہوئے تو کہنے لگا کہ میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، تو نے اسے کھنکھناتے اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا. میں یہاں ایک بات سوچتی ہوں جب میں یہ آیتیں پڑھی نا میں نے آیتیں، تو آپ یقین کریں بہت دفعہ میں یہ آیتیں پڑھی میں نے سوچا کہ ہم انسان ہیں، وہ تو جن تھا ابلیس تھا تو اس نے ایک سجدہ کا انکار کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس نے تکبر کیا. یہ جو ہم لوگ ہیں یہ سجدہ نہیں کرتے، ہم لوگ کس صف میں کھڑے ہیں. ذرا ہم اپنے آپ کو مثلا اس لائن میں کھڑا کر کے دیکھیں، اس نے ایک سجدہ نہیں تھا کیا، ایک اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ سجدہ کرو تو اس نے تو ایک سجدہ نہیں کیا. اور اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہوئی ہیں تو ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے کتنے سجدے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی تو ہمارے یہ نا ادھر ہمارے دائیں طرف جو ہے نا وہ کبوتروں کا انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے گھر سا اور بہت سارے جنگلے وغیرہ لگائے ہوئے نا، اس میں انہوں نے کبوتر رکھے ہیں. تو اب یقین کریں کہ میں حیران ہی ہوگی دیکھ کر کہ جمعے کا خطبہ بھی ہو گیا ہے. جمعے کا خطبہ جو ہے نا وہ بھی ہو گیا ہے. تو جو مرد حضرات ہیں نا وہ جناب کبوتروں کے ساتھ نا کھیلنے اس کھیل میں مگن ہے، وہ مشغلے جو ہے نا ان کے وہ اس میں مگن تھے. یعنی وہ انہوں نہیں پتہ کہ جمعے کی اذان ہو گئی، ہمیں جانا چاہیے، یہ جمعے کی نماز ہے، ہم جمعہ پڑھ کے آئیں. تو آپ یقین کریں مجھے اس وقت دیکھے نا تو میں بہت زیادہ میرے دل میں پریشانی، مثلا میں ذہنی طور پر پریشان ہو گئی کہ اس نے تو ایک سجدہ نہیں تھا کیا. تو ہم ذرا اپنا آئیڈیا لگائیں کہ 5 نمازیں ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہمارے کتنے سجدے ہیں جو ایسے ہی رہ جاتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو کس صف میں شامل کرتے ہیں. ذرا اپنے آپ کو بھی ہائی لائٹ کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ وہ تو ایک سجدہ نہیں تھا کیا تو ہمارے کتنے سجدے رہ گئے ہیں جو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اور پھر بڑی دلیری ہے ہم میں، یعنی کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہمارے کانوں میں بھی آوازیں آتی رہتی ہیں لیکن ہم شعور نہیں ہمیں کہ ہم اذان اللہ نے بلایا ہمیں، اس نے ہمیں آواز دی ہے تو ہم اس کی بات سنیں، ہم نماز ادا کریں. تو ہمارے تو کئی سجدے ہیں جو ایسے ہی رہ جاتے ہیں. کتنے سجدے رہ جاتے ہیں. ذرا آپ بھی خود میں اپنا معائنہ کریں، آس پاس ارد گرد دیکھیں کہ ہمارے کتنے سجدے رہ جاتے ہیں. یہ بات ایسے دل کو چھوتی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے تو ایک سجدہ نہیں کیا اور ہم تو کئی سجدے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بے عذر ہی پھر چھوڑ دیتے ہیں، بے عذر سجدے جو ہے نا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ادھر چلے گئے تھے، وہ ہو گیا تھا، یہ ایسے ویسے. یعنی ہمارے پاس بہت زیادہ ایسے نا باتیں ہیں جو ہم ایسے امپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن سجدہ جو ہے نا وہ تو زندگی میں بہت ہی لازمی ہے جو سجدہ ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اور حدیثیں جو ہے نا یہ بیان کی ہیں، ان کا خلاصہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے تو تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اور سجدے کا انکار تو اس نے اس لیے کیا تھا نا کہ وہ خود کو یعنی کہ اعلیٰ سمجھ رہا تھا انسان سے، جبکہ بے شک ابلیس اعلیٰ ہی ہوتا ہے لیکن وہ دیکھتا کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. ہمیں ہر حال میں ہی اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. ہمیں اللہ نے کہہ دیا تو ہمارا کام ہے کہ سجدے میں گر جانا. تو اس نے خود تکبر کیا تو اسی لیے وہ کافروں میں سے ہو گیا اور تا قیامت تک وہ لعنتیں ہی اس پر برستی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی. پھر قیامت کے دن دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. میں تو کہتی ہوں اے لوگوں، اللہ کے سامنے سرتابی نہ کیا کہ اللہ جو حکم دے نا، جو حکم دے اس کے آگے بالکل سر ہم تسلیم کیا کریں. بالکل جو ہے نا یہ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے کام مت کیا کریں. جیسا حکم ملے، جیسا ملے اور جیسے کرنے کا حکم ملے
تو خدا را اس کے حکم کو مانے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دینا نا، آپ نے ویسا ہی حکم جو ہے نا وہ ہمارے ماننا جو ہے نا وہ ضروری ہو جاتا ہے ہم پر، کہ اللہ پاک نے حکم دیا، ہمارا کام ہے اس کو ماننا۔ بے شک ایک آدمی نے پوچھا کہ یعنی کہ تکبر جو ہے وہ کیا ہے، یہ ذرا میں آپ کو ویڈیو میں اچھی طرح دکھا دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو ایک شخص نے فرمایا کہ بے شک ہر آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر یہ نہیں ہے، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو تسلیم نہ کرے اور لوگوں کو حقیر جانے، یعنی الغرض لوگوں کو اے لوگوں تکبر بالکل نہ کیجیے، یعنی اپنے آپ کو تکبر، اس نے ابلیس نے تو خود کو بڑا اعلیٰ سمجھا نا، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تکبر یہ ہے کہ آپ خود کو بہت بڑا جانیں اور دوسروں کو حقیر جانیں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ صاف کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا یا اچھی اعلیٰ قسم کا کپڑا پہننا یا جوتی پہننا وہ بری بات نہیں ہے، وہ پہن کر خود کو اپنے سے یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا دوسروں سے، یہ تکبر ہے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سجدوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ یا اللہ پاک جو میں نے یہ بیان کیا اس کو صحیح پڑھنے اور اس میں جو صحیح میں نے بیان کیا، یا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دیں۔ مجھ سمیت آپ سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔